वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुशामदीद। जुम्मा मुबारक। ये कहने को तो दिल कर रहा है, लेकिन किसको कहा जाए, दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये जुम्मा किसी के लिए मुबारक है तो ये जुम्मा किसी के लिए कुछ ज्यादा बुरी खबरें भी लेकर आ रहा है। और मेरा मतलब ये नहीं है कि ये जो है बुरी खबरें महज इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल के लिए हैं, बल्कि जनाब ये जो जज साहब हैं नासिर जावेद राना साहब, जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया है, उनकी तरफ से ये जो जुम्मा मुबारक है महज इमरान अहमद खान नियाजी नहीं बल्कि एक अहम तरीन हुकूमती जमात के लिए भी है। 150 सफात पर मुश्तमिल फैसला, 134 पॉइंट्स, जिसके अंदर जनाब जज साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। 190 मिलियन पाउंड केस के हर एक नुक्ते को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान अहमद खान नियाजी और उनकी एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी को दी जाने वाली सजा की लॉजिकल जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश की है। वहीं पर जज साहब ने बहुत सारे लोगों के लिए कुंडियां भी खड़का दी हैं, खतरे की घंटियां भी बजा दी हैं। और ये खतरे की घंटियां मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जरा एक, वो कहते हैं ना, ये कहानी जाएगी तो जरा दूर तलक जाएगी, और ये दूर तलक जाती हुई नजर आ रही है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब लेने से पहले हमें इस केस की जजमेंट को जरा गौर से देखना होगा। ये खबर तो आपके सामने आ गई होगी कि जनाब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हो गई है और 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। मुहतरमा बुशरा बीबी को 7 साल की सजा दे दी गई है और उनको 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इस केस के अंदर जो शरीक मुल्जमान थे, जिनमें जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर थे, जुल्फी बुखारी थे, एक और थे नईमुल मुस्तकीम, और उनके साथ साथ जनाब फरा गोगी, इनको भी इश्तिहारी करार दे दिया गया है और इनकी जायदाद को जब्त करने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और इसके साथ साथ अल कादर यूनिवर्सिटी का कंट्रोल भी वफाकी हुकूमत को सौंप दिया गया है। अब ये कहने में तो ये 4 सत्रों का फैसला है, लेकिन ये 4 सत्रों की जजमेंट नहीं है, ये 150 सफात पर मुश्तमिल जजमेंट है। 134 पॉइंट्स में इस जजमेंट को वैलिडेट किया है जनाब जज नासिर जावेद राना ने। और जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि हर एक नुक्ता जो है वो इस हद तक सोच विचार करके लिखा गया है कि जिसमें जो नैब की टीम है उसकी तरफ से पेश किए जाने वाले सबूत और उन सबूतों के जो ऑथेंटिक होने का जायजा और उन सबूतों को चैलेंज करने के लिए इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से उठाए गए नकात और उसका कंक्लूजन, हर एक पॉइंट को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है कि चेन के साथ चेन जुड़ती हुई नजर आ रही है, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ रही है। और मुझे ऐसे लगता है, मैं अगर आपसे सही बात करूं, कि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिफेंड करना जनाब सलमान सफदर साहब के लिए, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के लिए भी, खासतौर पर 6 का टोला अगर ये केस सुनता है तो उसको इस केस में इमरान खान को बरी करने के लिए या इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल करने के लिए कुछ इस तरह का मोजज़ा करना पड़ेगा जिसका उनको इख्तियार नहीं होगा, और वो भी बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि शायद इमरान खान को डीप फ्राई करने का इस मुकदमे में भरपूर पक्का बंदोबस्त किया गया है, तो यह कहना भी जो है वो ज्यादा आसान है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे यह केस आ गया, जजमेंट आ गई, दूसरी जानिब आज ही जुडिशियल कमीशन का इजलास है, और जुडिशियल कमीशन का इजलास में जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 4 नए जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है। तो ये कोई इंसिडेंसेस नहीं है, ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने इस केस के बाद यानी फैसला सुनाए जाने के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि यह केस उनके लिए बस ऐसे ही है जैसे यूं छड़ी घुमाएंगे और ये केस खत्म हो जाएगा। उनका यह कहना है कि मैं 10 से 12 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान को इस केस से बरी कराऊंगा, ये उन्होंने दावा किया है। जबकि मेरी नजर में जब तक अभी मैंने ये जितना मैंने इस केस को, इसकी जजमेंट को स्टडी किया, जिस तरह मैंने आपसे कहा ये 150 सफ़े हैं, 134 पॉइंट्स हैं, इनको महज चंद घंटों के अंदर या इसको एनालाइज नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जहां तक मैंने देखा है, मुझे ऐसे लगता है कि सलमान सफदर साहब के लिए इस केस को एक मर्तबा फिर मेरिट्स की बजाय
ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اگر وہ کھیلیں گے تو ان کے لیے کچھ گنجائش بن جائے گی، کیونکہ جو یہ کیس ٹیکنیکلی نہ صرف ساؤنڈ ہے بلکہ جج صاحب نے بھی ٹیکنیکلی اس کے اندر عمران خان کو مکمل طور پر باندھ دیا ہے، اور اس بات کا اشارہ کہ عمران خان کی لیگل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو جو ہے وہ میرٹس کی بجائے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کھیلے گی، وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اور فیصل چودھری صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ نیب نے ایک ہینڈ پکڈ بندے کو اور ایک جو ہے وہ حکومتی اعلیٰ کار جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور اس کیس کے اندر ایک ہینڈ پکڈ جج کو لگایا گیا ہے۔ جناب ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں وہ ایک ہینڈ پکڈ جج تھے، کمپرومائز جج تھے، حکومتی اعلیٰ کار ہیں، اور ان کو یہاں پر لگانا انفیکٹ محض اب اشارے کے ذریعے سزا دلانے کی کوشش تھی۔ انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ جو جج صاحب تھے ناصر جاوید رانا صاحب، سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ میں قرار دیا ہے کہ یہ جج لگنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لائن ہے جس کو اب ٹو کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جج صاحب کے میرٹس کے اوپر، جج صاحب کی قابلیت کے اوپر سوالات اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب کے لیے گنجائش پیدا کی جائے گی۔ دوسری جانب جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ یہ کیس ایک جانب تو عمران خان کو سزا سنانے کے لیے ہے، جبکہ دوسری جانب اس کیس کے تانے بانے بھی بہت دور جا کے ملتے ہیں۔ یہ کیس سب سے آسان ہے اس کو بیان کرنا اس وجہ سے کہ اس کا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی ایک پروسیڈنگ سے ہے۔ وہ پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے بیریا ٹاؤن کراچی سے، اور بیریا ٹاؤن کراچی کے کیس میں ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ثاقب نثار صاحب اس کیس کو سنتے ہیں اور 10 سال کے اندر ملک ریاض کو یہ جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ معاملہ سندھ سے ریلیٹ کرتا تھا، بیریا ٹاؤن سندھ میں قائم ہے، کراچی جو سندھ کا حصہ ہے، اور وہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا ملک ریاض کی طرف سے، اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ قبضہ ادا کرنا انفیکٹ سندھ کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، اور اس قبضے کی قیمت ملک ریاض کو ادا کرنا ہوگی، اور یہ سندھ کی رقم ہے، لہٰذا اس کی یہ جو عوام کی جو غصب کردہ رقم ہے اس کو وصول کیا جائے گا، اور 460 روپے کا جرمانہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب اسی حوالے سے تحقیقات جاری تھی NCA میں برطانیہ میں، اور وہاں پر بھی شاید کچھ چیزوں کو اس طریقے سے پلان کیا گیا تھا کہ نواز شریف پر ہاتھ ڈالنا ہے اور نواز شریف کی کرنی ہے سوشل میڈیا ٹرولنگ، اور اس کے لیے ایک پراپرٹی جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے فروخت کر رہے تھے، ملک ریاض کے صاحبزادے علی ریاض ملک نے اس کو خریدنے کی کوشش کی، اور ابھی حالیہ دنوں میں یہ جو سکینڈل سامنے آ رہا ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ ایک میگا سکینڈل ہے، 9 ارب روپے کی پراپرٹی کو 18 ارب روپے میں خریدا گیا، تو اس کو اسٹیبلش کیا نواز شریف کے صاحبزادے نے NCA کے اندر کہ جناب یہ جو پراپرٹی میں نے خریدی یہ لافل جو ہے اماؤنٹ سے خریدی گئی، اور اس کو جو بیچا گیا وہ مارکیٹ پرائس پہ بیچا گیا، اور اسی کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اس بات کا جائزہ لیا جانے لگا کہ یہ جو پیسے ملک ریاض کا صاحبزادہ اس پراپرٹی کو خریدنے کے لیے لے رہا ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے ہے، اور پھر وہاں سے انہوں نے اس کی ٹریلنگ شروع کی، تو پتہ چلا کہ یہ ال گوٹن منی ہے جس کو بعد میں وہاں پر فریز کیا گیا، اور اس کو ڈی فریز کرنے کے لیے ملک ریاض نے NCA کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی، اور اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں 190 ملین پاؤنڈ واپس ہے، اور یہ پوری کی پوری ٹریل کو اس کیس کے اندر ثابت کر دیا گیا ہے۔ اب جہاں تک میں نے حکمران اتحاد کے ساتھ ذکر کیا تو اس کیس کے اندر اس کی جو ججمنٹ ہے اس میں اس بات کو واضح طور پر تحریر کر دیا گیا ہے کہ اس کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو اس 190 ملین پاؤنڈز کے سکیم میں موجود ہیں اس میں سے فرام ڈے 1 سے لے کر اب تک تمام کے تمام کرداروں کا احاطہ کیا جانا چاہیے کہ کس نے کون کون سا جرم کیا ہے، اور اس کو اس جرم کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ تو اگر اس کیس کی اسی ججمنٹ کے لیٹرنٹ سپرٹ عمل درآمد کیا جائے تو پھر اس کیس کی تحقیقات کا آغاز یا اس کے ذمہ داران کے تعین کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جب بیریا ٹاؤن کراچی لانچ ہوتا ہے، اس دن سے ہوتا ہے جب بیریا ٹاؤن کراچی جو ہے وہ زمینوں پر قبضوں کا اعلان قبضے شروع کرتی ہے، یا اس دن سے ہوتا ہے جب وہ اپنی ایک زمین جو کہ اس نے دور کہیں سندھ میں خریدی تھی اس کو ایکسچینج کرتا ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کہ میں نے وہاں پر جو ہے وہ 12,000 ایکڑ زمین خریدی ہے، وہ آپ لے لیں اور اپنی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 16,000 ایکڑ زمین مجھے دے دیں۔ اب یہ جو ایکسچینج ہے یہاں سے اگر اس معاملے کا آغاز ہوگا تو پھر یہ بات تو ڈھکی چھپی ہے نہیں
کہ یہ تانے بانے کہاں پر جائیں گے، کیونکہ ملک ریاض صاحب پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے کریکٹر ہیں جنہوں نے ہر خانہ فٹ رکھا ہوا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے وہ جو ہے وہ یار درینہ ہیں، ہمدم درینہ ہیں، عمران خان کے بھی وہ ہمدم درینہ ہیں، اور جناب شریف فیملی کے ساتھ بھی ان کے کاروباری ریلیشن ہیں، یہ جو ون ہائیڈ پارک والی پراپرٹی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس کارروائی کا حقیقی معنوں میں تحقیقات یا ذمہ داران کے تعین کا آغاز ہوگا، تو بحریہ ٹاؤن کراچی نے جس دن ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یہ درخواست دی تھی کہ آئے ہم زمینوں کا ادلا بدلہ کرتے ہیں، وہ بنجر زمین جو 16,000 ایکڑ میں نے جو ہے 100 روپے ایکڑ کے حساب سے بالفرض خریدی تھی، آپ کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں، تو پھر وہ جو زمین کے تبادلے کا حکم کہاں سے آیا ہے، وہیں سے اس معاملے کا آغاز ہوگا۔ تو یہ بڑی دور تک کہانی جانے والی ہے۔ جج صاحب نے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ گٹے بن کے ان کو پھینک دیا سمندر میں، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ ملک ریاض ہیں، بحریہ ٹاؤن والے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہیں، یا چاہے وہ فرح گوگی ہے، بیرسٹر شہزاد ہے، یا زلفی بخاری ہے، ان کے لیے جو چھوٹنے کے امکانات ہیں نا اس میس سے، میرا نہیں خیال کہ اس بات کے اس میں کسی طرح کے کوئی امکانات باقی ہیں۔ جج صاحب نے جہاں پر 136 پوائنٹس کے اندر ہر ایک جگہ پر لیگیلٹی کو مد نظر رکھا ہے، اپنے فیصلے کے لیے دیے جانے والے پوائنٹس کو اسٹیبلش کیا ہے، ہر ایک پیش کیے جانے والے ثبوت اور ہر ایک گواہی کی لیگیلٹی کو قانون کے مطابق اس کو درست یا غلط کہنے کے لیے جو شواہد ہیں اس کو مد نظر رکھا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو ججمنٹ تحریر کی گئی ہے اس کو یکسر نظر انداز کرنا، اس ججمنٹ کو یکسر مسترد کرنا، یا اس ججمنٹ کو کے اگینسٹ کاروائی کو روکنا، میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کے لیے ممکن ہوگا، کیونکہ اگر اس کیس کے اندر اس کی ججمنٹ کے تحت اگر وہ تمام کردار جو ڈے 1 سے لے کر ڈے لاسٹ تک اس ساری ٹرانزیشن کے اندر شامل ہیں ان کو براٹ ٹو بک نہ کیا گیا، تو پھر اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے اہم ترین اتحادی کی صوبائی حکومت سے اس معاملے کا آغاز کرے گی، کیونکہ یہی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ اور وہ کہتے ہیں نا بال از ان یور کورٹ، جناب یہ بال آ گئی ہے اب وفاقی حکومت کی کورٹ میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس بال کو کس طریقے سے پلے کرتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔